پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. صدر مملکت عارف علوی صاحب پر ہر طرف سے تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے غیر آئینی اقدام کیا ہے اجلاس نہ بلا کر. کہا جا رہا ہے کہ صدر عارف علوی صاحب کو اجلاس بلانا چاہیے تھا. آئینی طور پر ان کی ذمہ داری ہے کہ 21ویں دن اجلاس ہوتا اور جو کہ ہونے جا رہا ہے, لیکن صدر صاحب نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی, یہ کہا جا رہا ہے. اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی, نون لیگ اور باقی سیاسی جماعتیں جو تحریک انصاف کی مخالف سیاسی جماعتیں ہیں وہ سب ایک پیج پر ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ غیر آئینی اقدام ہو رہا ہے. لیکن پی ٹی آئی کا جو نقطہ نظر ہے وہ ظاہر ہے بالکل مختلف ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایوان ہے وہ نامکمل ہے, اسمبلی ابھی مکمل ہی نہیں ہے. اور پاکستان تحریک انصاف تو یہ بھی سمجھتی ہے کہ جو پنجاب اور سندھ کا سیشن ہوا ہے وہ بھی غیر آئینی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے. میں سب سے پہلے آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب کا صدر عارف علوی صاحب کے حوالے سے کیا کہنا ہے, ذرا سن لیجئے. پھر آئین شکنی کرنا چاہتے ہیں, سمن نہ ایشو کریں اور اسمبلی کو اپروو نہ کریں, ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نہیں چاہتے کہ اجلاس. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین سے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے کوئی اچھا ٹریڈیشن ہم نہیں قائم کر رہے. یہ چاہیے تھا کہ بڑے گریسفلی میٹر کو ہینڈل کیا جاتا. پھر آئین شکنی کرنا. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. یہ آپ نے سنا اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں, باقی اور لوگوں نے بھی, بلاول صاحب نے بھی بہت تنقید کی ہے صدر صاحب پر. تو بلکہ بلاول صاحب نے کہا ہے کہ مقدمات بنیں گے جیسے ہی اپنی کرسی سے ہٹیں گے, ان کا استثناء ختم ہوگا, ان پر مقدمہ بنایا جائے گا غیر آئینی اقدامات کرنے کے لیے. صدر صاحب غیر آئینی اقدامات کیوں کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو آپ کو بھی خوش آمدید. انشاءاللہ اس پاکستان کو وہ پاکستان بنائیں گے جو محمد علی جناح کا ویژن تھا اور جس پہ بہت سے لوگ لگے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم صرف تحریک انصاف والے ہیں, ہر جگہ اچھے لوگ موجود ہیں, میڈیا میں ہیں اور جماعتوں میں ہوں گے. میں سب سے یہ کہتا ہوں یار یہ پاکستان ہمارا ملک ہے, آپ اس کو اچھا کرتے ہیں, اس کو مضبوط کرتے ہیں, اس کو اپنے آنے والی نسل کے لیے رہنے کے قابل بناتے ہیں. جب بڑے بڑے لوگ, اسد صاحب, جب بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو بڑے بڑے لیڈر کہتے ہیں وہ چوری کے مینڈیٹ سے ایم پی اے, ایم این اے یا چیف منسٹر تو بن جائیں گے, وزیر اعظم بھی بن جائیں گے, پتہ نہیں اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے صبح شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ کیسے لیتے ہیں, کیا اپنا سامنا کر پاتے ہیں, کیا اپنے بچوں کے سامنے یہ کھڑے ہو پاتے ہیں, یا ان کے بچوں کو اپنے گھر والوں کو بھی اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے. کیا سب ایک ہی طرح سوچتے ہیں؟ سب تو ایک طرح نہیں سوچتے. اس ملک میں تو اکثریت آج بھی حق پرست ہے. تبھی تو بغیر نشان کے, بغیر بیٹ کے لیڈر جیل میں ہر طرح کی تکلیف میں نکل کے آ گئے اور ووٹوں کا ایک انبار لگا دیا. خواتین نے, بچوں نے, بزرگوں نے ویل چیئر پہ 6-7 گھنٹے کھڑے ہو کے دھوپ میں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے بہت سے ایسے اسد صاحب لوگوں کو میں جانتا ہوں جو کمپین میں مجھے ملے, جو مزدوری کرنے سعودی عرب اور ان ملکوں میں گئے ہیں, اور نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کے عمران خان کے لیے ایک ووٹ کے لیے ہم مردان آئے ہیں, آپ کو ہم ووٹ کریں گے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ووٹ ڈالنے کے بعد اگلے دن یا دوسرے دن فلائٹ پکڑ کے واپس مزدوری کرنے چلے گئے. ایسے جذبے کو کون شکست دے سکتا ہے؟ تو آپ نے جو سوال کیا ہے تو ٹھیک ہے, بالکل 21 دنوں میں ہونا چاہیے. میں خود پارلیمنٹری افیئرز کا منسٹر رہا ہوں, چیزوں کو تھوڑا بہت سمجھتا ہوں. لیکن جو صدر مملکت نے ایک پرنسپل سٹینڈ لیا ہے وہ اس 50% کے لیے لیا ہے جس 50% کو ہم نے ہمیشہ دیوار کے پیچھے رکھا ہے, اس کو اس کا حق نہیں کیا. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کو پورا کریں اور آپ ایوان کو کمپلیٹ کریں اس کے بعد اجلاس ہو, اصولی طور پہ تو یہ بڑی مناسب بات لگتی ہے. یعنی کیوں جلدی ہے, کسی کو کیوں جلدی ہے کسی کو وزیر اعظم بنانے کا؟ ایک تو وزیر اعلیٰ بنا دیا نا, اس پہ خوش نہیں ہے. کیوں آپ ایک سب سے بڑی جماعت کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے؟ یہ آپ اس جماعت یا عمران خان صاحب سے تو نہیں ظلم کر رہے, یہ تو آپ ان کروڑوں لوگوں کو ڈس انفرینچائز کر رہے ہیں جن کا مینڈیٹ آپ نے چرا دیا, کسی اور کو دے دیا. تو اگر یہ خواتین آ جاتی ہیں تحریک انصاف کے مینڈیٹ کے مطابق اور پورا ہو جاتا ہے ایوان, تو اس میں کیا امر مانے ہیں, اس میں کیا مذائقہ ہے؟ صحیح ہے, لیکن ایوان مکمل ہو بھی جائے گا تو بھی اجلاس جو وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے نمبر میں کوئی فرق تو پڑے گا نہیں. 200 سے زیادہ نمبر جو حکومتی اتحاد ہے وہ اچیو کر چکی ہے. تو یہ بہتر نہ ہوتا کہ اجلاس ہو جاتا اور آپ مخصوص نشستوں کے لیے اپنی فائٹ جاری رکھتے؟ فائٹ ہماری جاری ہے اسد صاحب, اور امید تو یہ تھی کہ الیکشن کمیشن آج کوئی مضبوط فیصلہ کرے گا. بہرحال جو بھی فیصلہ آتا ہے, اب بھی ہم پر امید ہیں کہ وہاں سے ایک انصاف پہ مبنی ڈیسیجن آئے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. نہیں آتا تو پھر عدالتوں میں جائیں گے. فائٹ تو ہماری اسد صاحب رہے گی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صدر مملکت ظاہر ہے صرف تحریک انصاف کے صدر تو نہیں ہے, پورے ملک کے صدر ہیں. انہوں نے ایک اصولی موقف لیا ہے اور اس موقف کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اجلاس بھی وقت پہ ہونا چاہیے لیکن کورم بھی پورا ہونا چاہیے.
خواتین کی نشستیں اور مائنورٹیز کا حق ان کو ملنا چاہیے. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل، ظاہر ہے یہ نشستیں جو مخصوص نشستیں مانگ رہی ہے وہ سنی اتحاد کونسل مانگ رہی ہے. اب ان کے پاس تو انہیں تو یعنی بطور جماعت سنی اتحاد کونسل کو تو مینڈیٹ ملا نہیں ہے، تو چونکہ ان کو مینڈیٹ نہیں ملا تو اس لیے وہ جو ریزرو سیٹس ہیں وہ اس کو ڈیزرو بھی نہیں کرتے. ایک آرگومنٹ یہ بھی آیا علی محمد خان صاحب. نہیں، سب کو پتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے ہماری ایک حلیف جماعت ہے، اور اس میں ہمارے لوگ صرف اس لیے گئے ہیں کہ ایک تو مائنورٹیز اور ریزرو سیٹس کا ہمارا مینڈیٹ ہمیں ملے، کیونکہ ایک پارلیمانی جماعت کو ملتا ہے، اور ہمارا ظاہر ہے نشان ہم سے چھین لیا گیا. وہ بھی سب کو پتا ہے کہ جس طریقے سے وہ سارا کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے. تو وہ صرف دوسرا مقصد کیا تھا؟ دوسرا مقصد یہ تھا، یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ اپنے ممبران کو خرید و فروخت سے بچانے کے لیے ہمیں ایک جماعت میں جانا پڑا. یعنی آج پاکستان میں ماحول یہ بن گیا ہے اسد صاحب کہ کھلم کھلا خرید و فروخت جو ہے ہوتی ہے، اور اپنے ممبران کو بچانے کے لیے کہ کوئی ان کو بلیک میل نہ کرے، کوئی ان کو خرید نہ لے، تو اس کے لیے ہمیں کسی جماعت میں تحریک انصاف کو عارضی طور پہ جانا پڑا. اور ادھر سے اب انشاءاللہ انٹرا پارٹی ہمارا اگلے مہینے فرسٹ ویک میں ہو رہا ہے، دوبارہ انشاءاللہ یہ لوگ ادھر آ جائیں گے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے اسد صاحب، کیا یہ پاکستان میں ہم بچوں کو کون سا ملک دے رہے ہیں جہاں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ منڈی مویشیاں میں، میلہ مویشیاں میں جانور تو خرید و فروخت ہوتے تھے، اب کھلم کھلا ممبران کی منڈیاں لگتی ہیں اور پھر شرم محسوس نہیں کرتا؟ یعنی کہ آپ نے باقاعدہ یہ اپنا ایک ٹارگٹ بنایا ہوتا ہے کہ ہم نے اس جماعت کے اتنے لوگوں کو خریدنا ہے یا ان کو مجبور کرنا ہے. یہ جو پہلے دن ہی پارلیمانی زندگی کی ابتدا، محترمہ ہماری بڑی بہن ہے، قابل احترام ہے، لیکن اصولی موقف تو اپنی جگہ ہم رکھیں گے کہ مریم بی بی سے تو یہ توقع نہیں تھی، کیونکہ وہ خود ان کے والد محترم بھی یہ بات کرتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو. تو جو پہلا انہوں نے جو پریس ٹاک کی، اور ہمارے ایک ممبر جو اپنی وفاداری تبدیل کر کے، میرے خیال میں وحید نام ہے ان کا لاہور سے، تو ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے جب انہوں نے وہ ایک تصویر بنائی، تو کیا یہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے محترمہ نے وسیم قادر کی بات کر رہے ہیں مناسب تھا؟ بلکہ جی وسیم قادر صاحب کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ تو عمران خان صاحب کے نام پہ تحریک انصاف کے ووٹوں سے جیتے تھے. ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے کیا میسج آپ نے دیا ہے؟ یعنی کہ دیکھیے اقتدار تو آنی جانی ہے نا اسد صاحب. کل ہم منسٹر تھے، کل ہم وزیر تھے، ہماری گاڑی پہ جھنڈا تھا، کسی اور کے لگے گا. یہ جھنڈا کسی کا نہیں ہے، یہ قوم کی امانت ہے. لیکن یہ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. دیکھیے آج بھٹو صاحب کو فوت ہوئے 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، پھانسی چڑھے، لیکن ان کی باتیں آج بھی لوگ کرتے ہیں. عمران خان صاحب آج بھی عمران خان نہیں رہیں گے دنیا میں، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت ہے، لیکن دنیا یاد رکھے گی کہ ایک ملنگ تھا جس نے جا کے امریکہ میں یونائٹڈ نیشنز میں صہیونیوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ لڑی تھی. دنیا یاد رکھے گی. تو یہ یاد رکھیے. لیکن علی محمد خان صاحب، یہ جو آپ کی باتیں کرتے، بلکہ میں تو ایک اور بھی بات کرتا ہوں. مہر شرافت ہمارا ایک نوجوان لڑکا، وہ جیت گیا ہے محترمہ سے ان کی سیٹ. ان کی فارم 45 پہ ان کے ووٹس زیادہ ہیں، وہ جیتے ہوئے. ایک ہاری ہوئی سیٹ پہ آپ نے ایک محترمہ کو جو ہے وہ ایم پی اے بنا کے تو اس کو آپ نے وزیر اعلیٰ بنا دیا. کیا یہ پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، 12-13 کروڑ عوام کا صوبہ ہے، ان کے ساتھ مذاق نہیں ہے کہ ایک ہاری ہوئی سیٹ پہ ایک ممبر کو قابل احترام ہے لیکن اصولی موقف ہے، ان کو بٹھا کے آپ نے وزیر اعلیٰ بنا صحیح ہے. چلیں یہ تو سر ہمارے سامنے تو یہی ہے کہ اب ٹرائبونلز میں جائے گا، عدالتوں کے پاس معاملات جائیں گے تو وہاں سے جو نتیجہ آئے گا وہ حتمی ہوگا. لیکن مجھے ایک چیز آپ نے بڑی حیران کن میرے لیے کہی ہے ابھی گفتگو کے دوران. مجھے یہاں ایک بات کہنے دیجیے، آپ کے اگلے سوال سے بھی اہم مجھے لگتا ہے یہ بات ہوگی جو میں معذرت خواہ ہوں میں نے انٹرجیکٹ کیا، کہ آپ کی یہ بات میں کتنا بڑا سوال ہے اسد صاحب کہ دنیا میں باہر کے ملکوں میں جن کو ہم کہتے ہیں کہ جناب وہ اللہ رسول کو نہیں مانتے، فلانا ہے، یہ وہ ہے، انہوں نے اپنے ملکوں کو اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ اس میں اگر علی محمد اسد صاحب سے زیادتی کرے تو اسد صاحب اس کو کہتا ہے کہ آپ صحیح ہو جاؤ ورنہ میں آپ کو عدالت لے جاؤں گا. تو پھر علی محمد کہتا ہے کہ نہیں عدالت میں مت جاؤ، آؤ میں آپ کو حق دیتا ہوں. یہاں ہمارے ملک میں اللہ رسول کو ماننے والے لوگ جن کو حکم تھا عدل کا، اعدلوا اقرب للتقوی، وہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ جس بات کو طول پکڑوانا ہو، جس کو لمبا کھینچنا ہو، وہ کہتے ہیں یار یہ تو مسئلہ کشمیر ہے، اس کو آپ عدالت میں بھیج دو. یہ ہم نے اپنے ملک کا حال کر دیا ہے کہ یہاں انصاف کو لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 5-10 سال کے لیے لمبے آپ لائن میں لگ جائیں. ہم نے ملک کا حال کیا بنا دیا ہے کہ نہ کسی کو حق دیتے ہیں، اور جہاں سے حق ملتا ہے اس کو ہم نے اتنا خدا نخواستہ معاذ اللہ اتنا وہ کر دیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار عدالتوں میں اور ٹرائبیونل میں جاتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو حق ہی نہیں ملے گا. یہ آج حالت ہے ہاں ماضی میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ماضی میں جو ٹرائبیونلز ہیں اس میں 3-4 سال لگ جاتے ہیں بعض دفعہ فیصلے آتے ہوئے. مجھے یہ بتائیے سر، آپ نے بھی گفتگو کے دوران ایک بڑی حیران کن، میرے لیے حیران کن بات ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں
کہ ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز ہو جائیں گے تو جو آزاد ارکان سنی اتحاد کونسل میں گئے ہیں وہ واپس پی ٹی آئی میں آ جائیں گے. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ایک بار ایک آزاد امیدوار ایک پارٹی میں چلا جاتا ہے, وہ پھر پارٹی چینج کر کے دوسری پارٹی میں تو نہیں جا سکتا, وہ تو پھر ڈیفیکشن ہو جاتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ڈیفیکشن کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس پارٹی کا کوئی چیئرمین خود جو ہے یا اس کا جو بھی پارلیمنٹری لیڈر ہے وہ اعتراض جمع کرے. اس کے اعتراض کے بغیر تو ہوگا نہیں, کیونکہ لوکل سٹینڈ آئی اسی جماعت کے چیئرمین کا یا اس کے پارلیمنٹری لیڈر کا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ جماعت جو ہے, کوئی بھی جماعت وہ ضم بھی ہو جاتی ہے, وہ ضم ہو جائے گی تو تحریک انصاف میں اپنے ممبرز واپس آ جائیں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی ماضی میں مثالیں بھی موجود ہیں. ایک ہماری ایل آئیز تھے ہماری جماعت کے, عوامی جمہوری اتحاد والے, میرے خیال میں یہ نام تھا ان کا, ترقی صاحب کی جماعت تھی, ہمارے پی ٹی آئی میں ضم ہو گئے اور پھر وہ ہماری تحریک انصاف ہی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز اور ہماری تحریک انصاف کے منسٹرز کہلاتے تھے. تو ایسی ایگزامپل ماضی میں بھی موجود ہیں. اور جہاں تک ریزرو سیٹس کی آپ نے ایک بات کی تھی گفتگو میں, اس کا بھی میں سمجھتا ہوں جواب مجھ پہ ڈیو ہے. آپ نے یہ سوال رکھا تھا کہ چونکہ ایس آئی سی نے اپنی لسٹیں نہیں جمع کی تو ہمارا ریزرو سیٹ شاید نہ مل سکے. تو اس کی بھی ماضی میں ایگزامپل موجود ہیں. الیکشن کمیشن نے بلوچستان عوامی پارٹی کو, ہمارے خیال میں پختونخوا میں شاید یہ تھا, ہوا تھا کہ ان کو الیکشن کے کوئی کافی عرصے بعد, کوئی سال سے زیادہ 2 سال کے قریب شاید ہو گیا تھا کہ ان کو ریزرو سیٹس ملی تھی. تو ریزرو سیٹ جو ہے آپ کو بعد میں بھی اگر آپ لسٹ جمع کریں آپ کا ایک رائٹ بنتا ہے جو ڈیو ہوتا ہے. میرے حصے کی سیٹ آپ کسی اور جماعت کو دے نہیں سکتے, اور وہ سیٹیں پر کیے بغیر ایوان کا کورم پورا ہو نہیں سکتا. تو اس لیے آپ کو وہ سیٹ اسی کو دینی پڑے گی جس کو اس کا مینڈیٹ ملا ہے. نہیں, لیکن علی محمد خان صاحب آپ جو مثال بلوچستان عوامی پارٹی کی دے رہے ہیں وہ ایک خاص قسم کے حالات میں ہوا تھا, کیونکہ اس میں مرجر ہوا تھا, فاٹا کا انضمام ہوا تھا, اور اس کے بعد پھر الیکشنز ہوئے تھے, اور ان الیکشنز کے نتیجے میں آنے والی جو ابھی بھی خاص قسم کے حالات ہیں نا. اچھا, ابھی بھی آپ دیکھ گئے نا, دیکھو اسد بھائی, جس آدمی نے کرپشن کے خلاف بات کی, جس نے اسٹیٹس کو کے خلاف بات کی, جس نے ملک کو ٹھیک کرنے کی بات کی, جس نے پاکستان میں غیر ممالک سے ڈکٹیشن نہ لینے کی بات کی, جس نے امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کی بات کی, اس کو اس کا انعام یہ دیا گیا کہ گولیاں مار کے وہ جیل میں پڑا. یہ شارٹ سٹوری ہے, لمبی کہانی نہیں بتائی, میں سمری بتا دی ہے. اس کو اس کا انعام مل گیا اور قوم نے اس کا جواب پھر چلیں علی محمد خان صاحب, ابھی اس وقت چونکہ سب کی اپنی اپنی تشریحات ہیں اور تشریح کرنی ہوتی ہے عدالتوں نے, فائنل جو اتھارٹی ہے وہ عدالت ہے انٹرپریٹیشن کے لیے. بہت سارے لوگ حیران ہیں کہ تحریک انصاف اپنے ان معاملات کے لیے سپریم کورٹ کے پاس کیوں نہیں جا رہی ہے, تاکہ وہ آپ جو ریزرو سیٹس چاہتے ہیں اس کے لیے آپ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں, وہاں جا سکتے ہیں, کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ اس کے لیے جا رہے ہیں, پیٹیشن تیار ہو رہی ہے, ریزرو سیٹس کے لیے بھی جا رہے ہیں. پہلے الیکشن کمیشن میں اپنا ایک رائٹ ایگزاسٹ کرنا ضروری تھا, کیونکہ نامناسب ہوتا کہ ایک فورم کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ سپریم کورٹ جاتے. تو یہ نیچرل ڈیو کورس ہے, الیکشن کمیشن میں آپ ریلیف لینے جائیں, اگر خدا نخواستہ وہاں سے نہیں ملتا then سپریم کورٹ از the last option. تو آپ آخری آپشن پہلے میں تو یوز نہیں کرتے. صحیح ہے. ایک بڑی الیکشنز کے فوراً بعد ایک چیز ہمارے یہاں ڈسکشن میں آئی علی محمد خان صاحب, اور وہ یہ تھی کہ یونٹی گورنمنٹ فارم کی جائے, یا ملک کو سب لوگ مل کر بحرانوں سے نکال سکتے ہیں, تو ریکنسیلیشن ہونی چاہیے, سب مل بیٹھیں. جو جواب عمران خان صاحب نے جیل سے دیا وہ بہت ساری جماعتوں کے لیے, بالخصوص پیپلز پارٹی کے لیے بڑا پریشان کن تھا کہ جی ہم سے بات کرنے سے انکار کر دیا. آج بھی یہ کہا گیا بلاول صاحب کی طرف سے کہ پی ٹی آئی تو ریکنسیلیشن چاہتی نہیں ہے. ذرا سنیے بلاول صاحب نے کیا کہا ہے. پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنا کوئی غلطی نہ تسلیم کرتے ہیں, نہ ان کا موقف یہ ہے کہ اگر ان کو کل موقع ملا وہ کوئی اور انداز میں اپنے آپ کو چلائیں گے. وہ آج بھی نہ آئین میں مانتے ہیں, نہ جمہوریت میں مانتے ہیں, نہ اس نظام میں مانتے ہیں. تو ریکنسیلیشن کی پروسیس کا آغاز تب ہو سکتا ہے, میں ماننے کے لیے تیار کہ ہم انسان ہیں, انسان سے غلطیاں ہوتے ہیں, مجھ سے بھی غلطیاں ہوئے ہوں گے, مگر سب سے زیادہ غلطیاں تو شخص نے کیا جو آج ادیالہ جیل میں ہے. تو علی محمد صاحب, پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتی ملک کے مسائل کے حل کے لیے بھی؟ نہیں اسد صاحب, ایسا نہیں ہے. مسائل پہ بیٹھا جا سکتا ہے, لیکن کسی ایسی جماعت کے ساتھ حکومت میں نہیں بیٹھا جا سکتا جو نظریاتی طور پہ جس سے آپ کا اختلاف ہو. باقی کب ہم نے کسی بھی بڑے مسئلے پہ نون یا پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنے سے انکار کیا ہے, لیکن پیپل پارٹی یا نون لیگ کے ساتھ بیٹھ کے حکومت بنانا یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے نظریے کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیں. ان کی اپنی جماعت ہے, ان کی اپنی سوچ ہے, ہماری اپنی جماعت ہے, اپنی سوچ ہے, ہمیں لوگ ہمارے نظریے پہ ووٹ کرتے ہیں, باقی تو سب پاکستانی ہیں.
سب نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے، لیکن سارے مل کے اگر ایک ہی جماعت بن جائیں، ایسے تو ہوتا نہیں ہے. اب میں بلاول صاحب کی آپ نے مجھے بات سنائی ہے، جب تک محترمہ ان کی والدہ محترمہ شہید نہیں ہوئی تھی، زندہ تھی، تب تک انہوں نے کبھی ضیاء کی باقیات کے ساتھ ہاتھ ملا کے حکومت کبھی نہیں بنائی. محترمہ بینظیر بھٹو ہمیشہ سیاست میں وہ بیٹھی ضرور میاں صاحب کے ساتھ، گفتگو بھی کی، چارٹ آف ڈیموکریسی بھی ایک زمانے میں کی، لیکن جب وہ سیاست کرتی رہی ہمیشہ وہ نواز شریف صاحب اور ضیاء الحق صاحب کی باقیات کے نظریاتی مخالف ہی رہیں. کبھی بھی وہ نون لیگ کے ساتھ مل کے انہوں نے حکومت اپنی زندگی میں نہیں بنائی تھی. اب بلاول صاحب پتہ نہیں کس فلسفے کو مانتے ہیں. اگر وہ بھٹو صاحب اور بینظیر صاحبہ کے فلسفے کو مانتے ہیں پھر تو ان کو نظریاتی اصولی سیاست کرنی چاہیے. ہاں اگر زرداری صاحب کی سیاست کو مانتے ہیں تو وہ تو مفاہمت کے بادشاہ ہیں، وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. علی محمد خان صاحب، کل شاید فیصلہ ہو جائے. اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے، ظاہر ہے دو آپشنز ہیں، دو ممکنات ہیں. اگر ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ جی باقی سیاسی جماعتیں، کیونکہ آج 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے الیکشن کمیشن کا رخ کیا اور کہا ہے کہ یہ اس کا کوٹا جو ہے وہ باقی سیاسی جماعتوں میں ریزرو سیٹس کا کوٹا بانٹ دیا جائے. اعظم تارڑ صاحب کی تشریح بھی یہی ہے، عطا تارڑ صاحب کی بھی ہے، اور بھی لوگوں کی ہے. اگر اسی قسم کا فیصلہ کل آتا ہے تو کیا حکمت عملی ہوگی سنی اتحاد کونسل کی یا پی ٹی آئی کی؟ ہم اس کی مخالفت کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے صحیح کام کیا. یہ لوگ جو ہیں، جو ان کی سوچ ہے تو اپنی سوچ کے مطابق ٹھیک کام کرنا ہے. وہ تو جس طرح مالی غنیمت پہ کوئی حملہ آور جھپٹتا ہے تو پورا ملک ہی ان کے لیے مالی غنیمت ہے، ملک کا خزانہ بھی مالی غنیمت ہے، کسی جماعت کا ووٹ بینک بھی مالی غنیمت ہے. مینڈیٹ پہ بھی ڈاکہ مارا، ریزرو سیٹ پہ بھی ڈاکہ مار لیں، لیکن ہم ڈاکہ مارنے دیں گے نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی محمد خان صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان کے سامنے ہم یہ سوال رکھیں گے کہ آخر کیوں پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جو خواتین کی اور دیگر مخصوص نشستیں ہیں اس پر جو رائٹ ہے، جو حق ہے، وہ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کا بنتا ہے. پیپلز پارٹی ایسا کیسے سمجھتی ہے؟ ایک بریک کے بعد واپس آ کے اس پر بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ صدر عارف علوی صاحب جیسے اپنے منصب سے ہٹیں گے ان کا استثناء ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد ان پر مقدمات بنائے جائیں گے. کیوں مقدمات بنائے جائیں گے؟ بلاول صاحب نے کیا کہا ہے ذرا سن لیجئے. اس کی بس کی بات نہیں. ویسے آپ کو معلوم ہے کہ صدر پاکستان کا امیونٹی ہوتا ہے. کافی ایسے کچھ کیسز ہیں میرے خیال میں جو اب لیگل مسائل بنیں گے علوی صاحب کے. شروع تو وہاں سے ہوں گے جہاں اس رات علوی صاحب نے آئین توڑا اور ہمارے عدم اعتماد کے باوجود اسمبلی کو ڈیزالو کیا. اور اب جبکہ کانسٹیٹیوشن میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ہر حال میں 29 فروری تک اسمبلی کو سمن کرنا ہے اور عارف علوی صاحب آئین کو توڑتے ہوئے یہ اپنا فرض نہیں نبھا رہا ہے، تو امکان یہ ہے کہ نہ صرف وہ عدم اعتماد کے وقت آئین توڑنے والا مقدمہ ہوگا مگر ساتھ ساتھ یہ اسمبلی آئینی جو اس کا فرض ہے وہ نہ اس پہ نہ عمل کرتے ہوئے اسمبلی کو نہیں بلایا تو وہ بھی ایک اور مقدمہ ہوگا. پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ نوید قمر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. کیا پیپلز پارٹی صدر عارف علوی صاحب پر مقدمات بنانے جا رہی ہے نوید قمر صاحب؟ دیکھیں پیپلز پارٹی نہیں مقدمات بنانے جا رہی، نہ ہی پیپلز پارٹی کا یہ روش ہے، بلکہ بلاول صاحب ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے اب گریز کیا جائے. لیکن ایک سچویشن ہے جہاں پہ سپریم کورٹ بھی اس میں رول دے چکی ہے کہ صدر نے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد پھر اسمبلی توڑی، یہ آئین شکنی کے برابر تھی. تو پھر گورنمنٹ آف دا ڈے نے اس کو ایگزامن کرنا ہوگا. پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں نہیں ہوگی تو گورنمنٹ آف دا ڈے نے ایگزامن کرنا ہوگا کہ آئین کی پامالی کو کیا ایسے نظر انداز کر دیا جائے یا اس پہ کوئی ایکشن لیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ اس تناظر میں یہ باتیں پھر آئیں گی. جیسے کوئی گورنمنٹ جب بن جاتی ہے تو پھر جو بھی کارروائی کرنی ہوگی اکارڈنگلی چلے گا. لیکن ہم آئین کو ایک معمولی سا دستاویز سمجھنا جب شروع ہو گئے اس ملک میں تو کہیں نہ کہیں لوگوں کو اس پہ بریک لگانی ہوگی.
لیکن آئین کی تشریح کے تو ہر ایک کی بہت ساری انٹرپریٹیشن ہم وقتاً فوقتاً دیکھتے رہتے ہیں نوید قمر صاحب، اور آپ نے عدالتی فیصلے کا حوالہ دیا تو جب 2 صوبوں کے انتخابات کا معاملہ تھا اس وقت بھی عدالت کا یہ موقف تھا کہ اگر 224 کے تحت 90 دن کے اندر انتخابات نہیں ہوتے تو یہ بھی آئین شکنی ہوگی. تو پھر تو مقدمات بہت سارے لوگوں پر آئین شکنی کے مقدمات نہیں بنیں گے اگر یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا تو؟ لیکن نہیں، میں خود یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سلسلہ شروع ہے اور پھر وہی جو ہے وہ جو ایک دوسرے کے خلاف مقدمے ہوں. یہ پیپلز پارٹی کی روش نہیں ہے. لیکن کہیں نہ کہیں یہ بات کہنا کہ جی انہوں نے آئین توڑا تو کوئی بات نہیں، آئین تو ایسی ایک کتاب ہے، توڑ دینا، یہ ضیاء الحق کا موقف ضرور ہوتا تھا، ہمارا موقف نہیں ہو سکتا. تو آئین کا کی جو پاسداری ہے اس کا جو اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بات ہے تو اس پہ تو عمل کرنا ضرور ہوگا. آیا عارف الوی ایز این انڈیویجول اس پہ ٹرائل ہو نہ ہو، کیا جو بھی ہو، لیکن آئین کو آپ اس طرح سے کیسے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس کو توڑ دیا تو توڑ دیا. یہ نہیں، نہ عارف الوی صاحب کا یہ موقف ہو سکتا ہے، نہ ہی کسی اور کا یہ موقف ہو سکتا ہے. تو we have to take the constitution very seriously. بالکل ٹھیک ہے. لیکن نوید قمر صاحب دیکھیں نا، اب ایک سچویشن یہ ہے کہ ایک اسمبلی کا اجلاس بلایا جانا ہے. پیپلز پارٹی سمیت کچھ جماعتوں کا خیال ہے کہ یہ 21ویں دن لازمی ہونا چاہیے، صدر صاحب کو اس کو ڈکلائن نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن دوسرا موقف یہ ہے کہ نامکمل اسمبلی ہے، جب آپ نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہی ابھی تک نہیں کیا ہے، اور جب اسمبلی کے اندر ارکان پورے موجود ہی نہیں ہیں تو پھر اجلاس بلائے جانا بھی غیر آئینی قدم ہوگا. تو غیر آئینی کی تو بھائی میرا خیال ہے کہ آپ نے آئین پڑھا نہیں ہے، جا کے پہلے آئین پڑھ لے. The session has to be called within 21 days of the election. اس پہ تو کوئی ابہام کی بات ہی نہیں ہے، پلین سمپل انگریزی میں لکھا ہوا ہے. اگر تو یہ بات کہنا کہ جی مکمل تو بعد میں بھی نہیں ہوگا، جب تمام کے تمام پی ٹی آئی کی شرطیں مان لی جائیں پھر بھی مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ 1 سیٹ 2 سیٹ 10 سیٹ یہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے جب تک کہ یہ ساری چیزیں سٹریم لائن نہ ہو. ایسے بھی ممبرس ہوں گے جو کہ اپنی سیٹیں نہیں لیں گے کیونکہ وہ کسی اور اسمبلی میں جا رہے ہیں، یا ایک اسمبلی میں ایک سے زیادہ شخص جو ہے ایک دفعہ وہ الیکٹ ہو کے آ جاتا ہے. تو یہ مکمل کے چکر میں آپ بالکل ہی جو ہے کسی سیشن کو نہ بلائیں. یہ ہم نے 18th امینڈمنٹ میں یہ قدغن اسی لیے لگائی تھی کہ ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا غلام مصطفیٰ خان صاحب نے بھی 3 مہینے تک اسمبلی نہیں بلائی تھی تاکہ جب تک کہ ان کے نمبرز پورے نہ ہو جائیں. اگر ان ہم گیمز میں چلتے رہے تو پاکستان کا آئین وائن تو کچھ بھی نہیں ہے. دوسری ایک طرف الیکشن کے مسئلے چل رہے ہیں، دوسری طرف آپ آئینی بھی اگر مسئلے شروع کر دیے تو پھر ملک کہاں جائے گا. نہیں، لیکن یہ بھی تو آئینی تقاضا ہی ہے نا نوید قمر صاحب کے اجلاس 21ویں دن بلانے سے پہلے جو مخصوص نشستیں ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جائے. اور یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ 100% ہر سیٹ جو ہے اس پہ نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، میرا بھی خیال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو فیصلہ کر لینا چاہیے، ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، اور جتنے حد تک بھی ہو سکے جو ہے ریزلٹس آ جانے چاہیے. میرا خیال ہے کہ آج بھی اس پہ جو ہے الیکشن کمیشن کا اجلاس تھا اور غالباً شاید پی ٹی آئی کی طرف سے ایک التوا مانگا گیا ہے. لیکن ریگارڈلیس آف دیٹ الیکشن کمیشن کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے ون وے اور دی ادر وہ کر کے اور پھر نوٹیفائی کر دیں تاکہ جب 29 کو اجلاس صبح 11 بجے ہو تو تمام ممبرز جو کہ آ سکتے ہیں وہ اس میں شامل ہوں. صحیح ہے. نوید قمر صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ تو اس سے آگے کی بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 2 اسمبلیوں کے اجلاس ہوئے ہیں وہ بھی غیر آئینی ہے. ذرا سن لیجئے انہوں نے کیا کہا ہے. بابا وہ تو ڈسرپشن چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ ملک چلے. نوید قمر صاحب وہ تو پھر اس قسم کی باتیں بھی کریں گے. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، پھر آپ رسپونڈ کر دیجیے گا. سن لیجئے. کوئی بھی فورم جب تک ریزرو سیٹوں کا فیصلہ نہ ہوا ہو تو کوئی بھی سیشن نہیں ہو سکتا. پنجاب کا سیشن غیر قانونی طریقے سے ہوا، سندھ اسمبلی کا سیشن غیر قانونی طریقے سے ہوا، نیشنل اسمبلی کا سیشن اگر ہوگا وہ بھی غیر قانونی طریقے سے ہوگا، کیونکہ پہلے
سارے فورمز جو ہے، چاہے ہاؤس ہے نیشنل اسمبلی کا، چاہے وہ پروونشل اسمبلی کے، ان کے سارے ممبران کے نوٹیفیکیشن ہو جائے، اس کے بعد اسمبلی بلانا لازم ہے. کوئی بھی جی، یہ نوید قمر صاحب، چلے میں نے تو آئین نہیں پڑھا ہوا، لیکن گور صاحب جو ہیں یہ بیرسٹر ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں اسمبلیوں کے جو اجلاس ہیں وہ غیر قانونی طریقے سے ہوئے. بھائی یہ ان کی مرضی ہے، وہ جا کے چیلنج کر لیں. میں کیا کہہ سکتا ہوں، میرے حساب سے یہ نہیں ہے، درست بات نہیں کر رہے. اچھا ٹھیک ہے، چلیے صحیح ہے. اچھا نوید قمر صاحب یہ فرمائیے کہ پیپلز پارٹی نے آج الیکشن کمیشن سے رجوع کیا ہے باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سنی اتحاد کونسل جو سیٹیں مانگ رہی ہے یہ ان کو نہ دی جائیں، بلکہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ ہم تینوں جماعتوں میں تقسیم کر دی جائیں. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اس کو یہ مخصوص نشستیں مل جائیں. پیپلز پارٹی ان مخصوص نشستوں کی دعویدار کیسے ہے؟ دیکھیں آپ جس طرح سے ساری چیز کو پریزنٹ کر رہے ہیں، وہ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ ایک پرٹیکولر ویو پوائنٹ دینا کی کوشش. نوید قمر صاحب آج الیکشن کمیشن سے رجوع کیا گیا ہے، میں تو اس کا حوالہ دے رہا ہوں. پروسیس کو سمجھیں پلیز. جی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا یہ جو سنی اتحاد کونسل میں پی ٹی آئی بیک انڈیپینڈنس آئے ہیں ان کو یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کے بیسس پہ دینی چاہیے یا نہیں. ظاہر ہے انہوں نے ایک سائڈ کا ورژن سنا تو انہوں نے دوسری پارٹیوں کا بھی ورژن سننا تھا اور پھر فیصلہ کرنا تھا. تو وہی ہوا ہے. پیپلز پارٹی پٹیشنر نہیں ہے. پیپلز پارٹی جا کے وہ مانگ نہیں رہی کہ ہمیں یہ سیٹیں دو. پیپلز پارٹی ایک ویو پوائنٹ دے رہی ہے اپنا الیکشن کمیشن کے کہنے پہ. جب دونوں سائڈز کو سن لے گی الیکشن کمیشن تو فیصلہ کر دے گی. پیپلز پارٹی کا نوید قمر صاحب موقف ہے کیا کہ یہ سنی اتحاد کونسل کی نشستیں سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے یا پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں کو مل جانی چاہیے؟ بھائی پہلا تو موقف یہ ہے کہ جی پہلا تو ایشو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہی فیصلہ کرنا ہے جو کہ خواہ اتنا ڈیلے ہوا ہے. لیکن اس میں الیکشن کمیشن جو آئین کا بیسک تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیپینڈنس جو ہیں وہ ان کو 3 دن ملتے ہیں نوٹیفائی ہونے کے بعد کہ وہ کسی بھی ایوان میں کسی بھی پارٹی کو جوائن کریں. یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھے کوئی پارٹی ہو جس کی کوئی اس میں پریزنس نہ ہو اسمبلی میں، اس کو آپ ایک ڈمی بنا کے اور پھر اس کے بیسس پہ اپنی سیٹس کلیم کریں. یہ ہے بیسک اسٹرکچر جس کے اوپر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے. جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ ہو جائے. لیکن میرے پرسنل خیال سے کہ کوئی بھی ایسی پارٹی وہ جو ایوان میں پارٹیاں ہیں، مثلاً JUI ہے، مثلاً کوئی اور پارٹیز ہیں، پختونخوا ملی عوامی پارٹی جو کہ ایوان میں موجود ہیں، اس کو جوائن کر سکتے ہیں. کسی باہر والی پارٹی کو جوائن نہیں کر سکتے. لیکن سر اس میں نوید قمر صاحب ایک پریسیڈنٹ موجود ہے 2019 کا، جب باپ پارٹی کو 3 آزاد امیدواروں نے جوائن کیا تھا. انہوں نے KP اسمبلی میں کوئی اپنی پرائرٹی لسٹ نہیں جمع کرائی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی ان 3 آزاد امیدواروں کو ایک مخصوص نشست مل گئی تھی جب وہ بلوچستان عوامی پارٹی میں گئے تھے. میں گزارش کروں کہ تب بھی وہ لاڈلے تھے اور لاڈلوں کو یہ سہولت دی گئی تھی. اب اس کو پریسیڈنٹ بنا کے ہم تاحیات لاڈلے بننا چاہتے ہیں، وہ نہیں ہو سکتا. دیٹ واز این انوملی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اس وقت بھی وہ غلط ہوا تھا اور آج بھی وہ. ویسے بھی نوید قمر صاحب یہ تھوڑا سا غیر منطقی نہیں ہو جائے گا جیسے JUI کی 7 نشستیں ہیں خیبر پختونخوا میں، اگر سنی اتحاد کونسل کی نشستیں بانٹی جاتی ہیں انہیں تو 10 مزید ان کو ریزرو سیٹس مل جائیں گی. اسی طرح پیپلز پارٹی کی 4 نشستیں ہیں تو ان کو 6 خواتین کی ریزرو سیٹس مل جائیں گی. یعنی ریزرو سیٹس اپنی جیتی ہوئی سیٹوں سے بھی زیادہ مل جائیں گی. غیر منطقی بات نہیں ہے. یہ انوملی ضرور ہے اور اس کی بھی کوئی لیگل کریکشن کسی سٹیج پہ کرنی ہوگی. لیکن اس وقت جو قانون موجود ہے اس کے مطابق اس کی انٹرپریٹیشن اسی طرح سے ہوتی ہے. اچھا چلیے یہ بتائیے سر کہ کیبنٹ کا حصہ اگلے مرحلے میں بن جائیں گے پیپلز پارٹی کے جو ارکان ہیں، اس کا کوئی فیصلہ ہو رہا ہے سر؟ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ہمارا فیصلہ تو یہ تھا کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں بن رہے، تو وہی اس وقت فیصلہ جو ہے وہ کیریز دا ڈے. چیئرمین سینٹ کون آ رہا ہے سر اس میں؟ کیا پیپلز پارٹی میں کوئی فیصلہ ہوگا؟ جو فیصلہ ہوگا تو آپ کے سامنے اناؤنس ہو جائے گا. مجھے نہیں پتا اس سٹیج پہ کہ کون آیا ہے.
صحیح ہے. نوید قمر صاحب، یہ بتائیے کہ اس وقت ملک کے جو بڑے بڑے چیلنجز ہیں ان میں سب سے بڑا چیلنج شاید اکانومی کا ہی ہے. آپ کیا سپورٹ کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب دوبارہ وزیر خزانہ بنے، کیونکہ ان کا تجربہ بھی ہے، لیکن دوسرا ان پہ الزام یہ ہے کہ ابھی 16 مہینے کی حکومت میں وہ پرفارم نہیں کر سکے تھے؟ تو دونوں طرح کی رائے ہے. پیپلز پارٹی کی رائے کیا ہوگی؟ پہلی چیز تو یہ کہ گورنمنٹ پی ایم ایل این کی ہوگی اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں گے، تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو لانا چاہیے. ڈار صاحب پہ کافی حلقوں سے اعتراضات ضرور ہوئے ہیں، لیکن آخر میں ثوابدید تو پی ایم ایل این کی ہے. پیپلز پارٹی کی رائے کیا ہوگی؟ نہیں، رائے ہم نہیں دیں گے. اگر ہمیں رائے دینی ہوتی تو ہم کیبنٹ کا حصہ ہوتے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نوید قمر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کے سینئر سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ مصطفیٰ نواز صاحب. آج بلاول صاحب نے یہ کہا ہے کہ صدر عارف الوی صاحب جو ہیں جیسے ہی صدارت سے ہٹیں گے ان پر مقدمات بنائے جائیں گے، کیونکہ یہ آئین شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں، اور اجلاس یہ چونکہ انہوں نے نہیں بلایا اور انکار کر دیا تو آئین شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں، ان پر مقدمہ بنایا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صدر نے آئین شکنی کی ہے؟ دیکھیں، اس ملک میں ہم نے کتنے مقدمات بنانے ہیں لوگوں پر، سیاسی ماحول کو کتنا تلخ بنانا ہے. بلا شبہ صدر مملکت کو اجلاس بلانا چاہیے تھا. انہوں نے پولیٹیکل ریزنز انہوں نے نہیں بلایا، اور پرہیپس اس کے وہ لیگل ریزنز بھی جسٹیفائبل کوئی سامنے لے کر آئیں گے، لیکن اجلاس انہیں باہر طور بلانا چاہیے تھا، آئینی ذمہ داری تھی. لیکن یہ کہہ دینا ساتھ کہ ان کے اوپر مقدمات ہوں گے، ان کو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی. پہلے ہی ہمارے پچھلے کئی سالوں سے سیاسی ماحول اتنا تلخ، اتنا زہر آلود ہو چکا ہے کہ اس میں نفرتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ ان ساری چیزوں کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ معاشرہ بھی تقسیم ہو چکا ہے. تو ایسی جو بیانات ہیں یا باتیں ہیں وہ ماحول میں اور تلخی پیدا کریں گی. بہت سے لوگ ہیں، ہزاروں کے قریب لوگ ہیں جو ان پچھلے کئی سالوں میں جیلوں کی ہوا کھا چکے، جن میں عام سیاسی ورکر بھی شامل تھے، سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے. تو اور کتنے لوگوں کو جیل بھیجنا ہے، کتنا ماحول کو تلخ بنانا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سیاست اب ختم ہونی چاہیے. اس ملک کو، اس معاشرے کو ہیلنگ کی ضرورت ہے، اور وہ ہیلنگ سیاسی لیڈران کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے اندر وہ پیدا کریں، نہ کہ نفرتوں کو مزید بڑھائیں. مصطفیٰ صاحب، یہ جو پی ٹی آئی کی یا سنی اتحاد کونسل کی ایک انٹرپریٹیشن ہے کہ ایوان تو مکمل ہی نہیں ہے ریزرو سیٹس کے نہ ملنے کی وجہ سے، بلکہ بیرسٹر گور نے تو یہاں تک کہا کہ جو پنجاب اسمبلی کا سیشن ہوا ہے اور سندھ کا ہوا ہے یہ بھی غیر قانونی اور غیر آئینی ہوا ہے. آپ کے خیال میں انٹرپریٹیشن درست ہے؟ میرے خیال سے یہ نوبت ہی نہیں پیش آنی چاہیے تھی کہ تحریک انصاف کے بیکڈ جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کی ضرورت پڑتی. عدالتوں نے جو فیصلے کیے، پاکستان کی عوام نے تو وہ فیصلوں کو رد کیا. پورے ملک کے اندر بلے کی غیر موجودگی میں ہر حلقے کے اندر مختلف نشانات تھے، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے تحریک انصاف کو اکثریتی جماعت بنا کر قومی اسمبلی میں بھیجا. گو کہ ابھی تک ان کو اس کے اوپر اعتراضات ہیں الیکشنز پر کہ ان کی جو میجورٹی تھی وہ ان کو نہیں ملی، ان کی میجورٹی، اور اس میں کافی حد تک وزن بھی ہے اگر ہم فارم 45 اور 47 کی کانٹرڈکشن کو سامنے رکھیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو اپنے رویے پر، اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے. ایک جماعت جس کے حق میں پاکستان کے عوام فیصلہ دے چکے ہوں، ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اس رائے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اور ان کو ان کا جو حق ہے وہ ملنا چاہیے قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں. یہ نوبت ہی پیش نہیں آنی چاہیے تھی کہ وہ کسی اور جماعت میں شامل ہوتے اور وہ سیٹیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے. اب بھی وقت ہے، عدالتیں ان کو یہ سہولت دے سکتی ہیں، عدالتوں کو دینی چاہیے، اور ان کو پہلے ہی دن یہ ڈینائی کرنا بھی غیر جمہوری تھا، اور اب مزید اس کا ڈینائل بھی غیر جمہوری ہی ہوگا. آپ نے مصطفیٰ صاحب ہیلنگ پروسیس کا ذکر کیا، آپ کہنے کہ وقت کی ضرورت ہے، اس کا عملی راستہ کیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی کیا واقعی پاکستان کے اس سیاسی ماحول میں یہ قابل عمل بھی ہے؟ اسد بھائی، جب نیتیں ہوں تو پھر عملی راستے نکل آیا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ایک مخصوص کیس میں جب میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو جب راستہ نکالنا تھا تو ایک عملی راستہ نکال لیا ایک ایفیڈیوٹ کی صورت میں
جس پر وہ بیرون ملک علاج کرنے کے لیے چلے گئے. جب ان کی واپسی مطلوب تھی تو پھر اسی طرح ہائی کورٹ کا سارا عملہ ایئرپورٹ پر پہنچ گیا, عملی راستہ نکل آیا, اور یہ عملی راستے پاکستان میں نکال لیے جاتے ہیں اگر ہم نیتیں ہماری ٹھیک ہو. اس وقت میرا یہ خیال ہے کہ جو فیصلہ آیا 8 فروری کو, گریسفلی باوقار طریقے سے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے, اور جو ان کا حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. حق سے بیونڈ تو کوئی بات کر ہی نہیں رہا. ان کی میجورٹی گیا غلط تھا, لیکن اب جو میجورٹی ان کی رہ گئی ہے 92-93 سیٹیں ہیں, تو اس کی بنیاد پر ان کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے, یہ ان کا حق ہے. مصطفیٰ صاحب, ابھی کچھ لوگ یونٹی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں یا قومی حکومت کی بات بھی کر رہے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی راستہ یہی ہے کہ ایک یونٹی گورنمنٹ کی طرف بڑھ جایا جائے اور تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں شامل کیا جائے. آپ کے خیال میں کیا یہ سولوشن ہے؟ اسد بھائی, جس جگہ ہم نے پاکستان کو پہنچا دیا ہے, 76 سالوں سے جو ریفارمز اوور ڈیو ہیں وہ ہم کر نہیں پا رہے. ملک کو جن ریفارمز کی ضرورت ہے ان کی جانب سیاسی جماعتوں کی توجہ نہیں ہے, آپس میں دست و گریباں ہے, ماحول تلخ ہے. تو اس کی قیمت تو پاکستان کے لوگ ادا کر رہے ہیں. ریفارمز کی پاکستان کو اس وقت جتنی ضرورت ہے شاید کبھی نہ تھی, چاہے وہ معاشی ریفارمز ہو, چاہے وہ آپ کے کرمنل لیگل سسٹم کے اندر ہو, چاہے وہ آپ کی فارن پالیسی کے اندر ہو, صحت تعلیم کا نظام ہو. ہر چیز اس ملک میں اس حد تک ڈیٹیریٹ کر چکی ہے کہ اگر بہت جلد ہم نے وہ ریفارمز نہ کی, وہ ریڈیکل سرجری نہ کی, تو یہ سارا ملبہ پاکستان کے لوگوں کے اوپر ہی آ کر گرنا ہے, ہم پر آ کر گرنا ہے. اور اس کے لیے نہ صرف سیاسی ماحول میں جو تلخی پیدا ہوئی ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے, بلکہ تمام جماعتوں کو اکٹھے مل کر چلنا ہوگا. اور اس ضمن میں جو آج سے چند روز پہلے تحریک انصاف کی جانب سے یہ بات سامنے آئی کہ وہ IMF کو خط لکھیں گے, وہ لوگوں نے اچھا نہیں سمجھا اس کو, اس بنیاد پر کہ خدا نخواستہ اگر پاکستان کو قرضہ نہیں ملتا جس کی پاکستان کو اشد ضرورت ہے, تو پھر جو ڈیفالٹ ہوگا اس کی قیمت اس ملک کی اشرافیہ کو تو آپ ایک سائڈ پر رکھیں, لیکن 25 کروڑ لوگ بھی ادا کریں گے. جہاں پر 2,500 کا انڈا ہو جائے, 15,000 کی ڈبل روٹی ہو جائے, تو عام آدمی اس کی قیمت کیوں ادا کرے؟ تو اس ملک کی اشرافیہ جس میں تمام سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں, اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپسی جھگڑوں کو ختم کریں, ختم کر کے راہ نکالیں, تاکہ اس ملک کے جو عوام اس وقت مہنگائی کی لہر میں پس چکے ہیں ان کو کوئی ریلیف مل سکے. تو یہ آگے یہ راستہ تو یہی بنتا ہے. اب اللہ کرے کہ سیاسی جماعتوں میں سینٹی پریویل کرے اور وہ ماحول کو اس جانب ایک ہیلنگ کی طرف آپس میں مل کر چلنے کی طرف لے کر بڑھ سکے. لیکن یہ کیا آپ کے خیال میں, کیونکہ ہمیں جو ایک پولرائزیشن اس وقت نظر آ رہی ہے اس میں تمام سیاسی جماعتیں کسی حد تک ایک سائڈ پر کھڑی نظر آتی ہیں اور ایک سیاسی جماعت ایک سائڈ پر کھڑی ہوئی نظر آتی ہے, آپ کے خیال میں تحریک انصاف کے لیے ماحول اس طرح کا ہے کیونکہ ان کا شکوہ یہ ہے کہ ابھی بھی ان کو دیوار سے لگایا گیا ہے, یا ابھی بھی جو ان کا جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا, اس کے بعد بھی ان کو ان کا حق نہیں مل رہا. تو آپ کے خیال میں کیا پریکٹیکلی یہ ممکن ہوگا کہ اس طرح کے ماحول میں تحریک انصاف کو ساتھ بٹھا کر کوئی فارمولا نکالا جا سکے؟ یہ ایک ہماری جو پولیٹیکل ایکویشن ہے اس میں ایک بڑی انوملی یہ ہے کہ تحریک انصاف باقی جماعتوں کے ساتھ انگیج نہیں کرنا چاہتی. اس وقت پاکستان کے لوگوں نے ان کے حق میں ایک بڑا فیصلہ دیا ہے. میرے خیال سے ان کی قیادت کو یہ چاہیے تھا کہ وہ کوئی راستہ نکالیں کہ جس میں ان کی جماعت, ان کے کارکنوں, ان کے لیڈران جس سختی سے گزر رہے ہیں اس سختی کے اندر بھی کمی آئے, اور پھر سیاست اپنی وہ مزید آگے ان کے لیڈران اور کارکنان باہر نکل کر اپنی جاری رکھ سکیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمیشہ وہ ایسی مومنٹس کو کیپٹلائز نہیں کر سکتے. قومی اسمبلی سے استعفے دینا بھی غلط تھا. جو پنجاب اسمبلی, خیبر پختونخوا اسمبلی توڑی گئی ان کی جانب سے, وہ بھی وقت نے ثابت کیا کہ درست فیصلہ نہیں تھا. آج اگر پاکستان کے عوام نے ایک بہت بڑی رائے ان کے حق میں دی ہے تو ان کی قیادت کے کندھوں پر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کوئی راستہ نکالے, لیکن راستہ نکل نہیں پا رہا, اور اس کی کاسٹ جو ہے الٹیمیٹلی وہ ہم مزید پولرائزیشن کی صورت میں ادا کریں گے. مصطفیٰ صاحب, آپ کا ذاتی طور پر اب سیاسی حکمت عملی آئندہ کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ کے دیکھا, بہرحال سیاست تو کسی ایک سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے ہی کی جا سکتی ہے. آپ اپنے لیے فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ فی الحال تو ایک بریک دیکھ رہا ہوں, جس بریک میں کچھ کتابیں پڑھیں گے, فیملی کے ساتھ وقت گزاروں گا, اور پھر اس کے بعد دوبارہ دیکھتے ہیں کس جانب وقت کا دھارا لے کر چلتا ہے.
میری اپنی سوچ تو یہی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر ایک گھٹن کی فضا ہے، وہاں پر ریفارمز پر گفتگو نہیں ہوتی، خوش آمدید کلچر ہوتا ہے، اور اس وجہ سے آپ اپنی رائے کا کھل کر اظہار کر نہیں سکتے، اور اگر کریں تو پھر آپ کو اس کی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تو ان تمام چیزوں کو زیر غور لاؤں گا، دیکھوں گا، ایویلیویٹ کروں گا. اور دوست ہیں شاہد خاقان صاحب، مفتاح صاحب، ان کا خیال ہے کہ ایک سیاسی جماعت بنانے کی جانب آگے بڑھنا چاہیے. بہرحال ابھی وقت ہے. I'll take my time to make my decision. دیکھتے ہیں وقت کا دھارا کہاں لے. کل شاہد خاقان عباسی صاحب موجود تھے ہمارے شو میں، اور کل انہوں نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ 2 سے 3 مہینے میں ایک سیاسی جماعت وجود میں آ رہی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خیال دوست اس پر متفق ہیں، اور وہ جو سیاسی جماعت ہے اسی پلیٹ فارم سے وہ سیاست کریں گے. تو آپ بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو کیا یہ واقعی 2 سے 3 مہینے میں وجود میں آ رہی ہے؟ ابھی جس طرح آج ایک انگریزی اخبار میں کالم لکھا گیا، اینکر بھی ہے عارفہ نور صاحبہ، اور انہوں نے بڑی اچھی ایک تشبیہ دی. انہوں نے کہا کہ یہ ابھی انٹرول ہوا ہے، فلم پکچر چل رہی ہے، اور انٹرول کے بعد ابھی دوبارہ اس میں شاید تیزی آ جائے. تو یہ ابھی اپنی حکومتیں سنبھال لیں، یہ وزارتیں سنبھال لیں، PDM-2 کا جو تجربہ ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے، تو پھر اس کے بعد سیاست پھر شروع ہوگی. تو اس میں مختلف آپشن زیر غور ہیں. ان میں سے ایک بڑی آپشن یہ بھی ہے، جیسے میں نے کہا، دیکھتے ہیں وقت کا دھارا کہاں لے جاتا ہے. کیا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ یا شاہد صاحب کسی سیاسی جماعت میں ہی شمولیت اختیار کر لیں، موجودہ سیاسی جماعتوں میں سے؟ موجودہ سیاسی جماعتیں، میں نے آپ کو بتایا کہ اب جو ان کی حالت ہے جماعتوں کی، وہ تو ایسی نہیں ہے کہ جن میں ریفارمز کی گفتگو ہو، ملک کو ٹھیک کرنے کی گفتگو ہو، یا وہاں پر اس قوم کی تقدیر بدلنے کی باتیں ہوں. وہاں پر تو گفتگو ہی اور ہے. اور اس وقت تحریک انصاف تو ایک سروائیول موڈ میں ہے، سپیس ان کو نہیں دی جا رہی. پاکستان کے لوگ بلا شبہ ان کے ساتھ ہیں. تو اگلا الیکشن شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس الیکشن کا ری رن ہو. بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹ ہے جو وجود میں آئی ہے متنازع الیکشنز کے نتیجے میں، یہ زیادہ عرصہ نہیں چل پائے گی، اور الیکشن شاید جلدی آ جائے. اور اگر جلدی الیکشنز ہوتے ہیں تو پھر تو انہی الیکشنز کا ری رن ہوگا. اس میں کسی اور جماعت کی گنجائش، یا باقی دیگر جماعتیں جو اس وقت حکومت میں ہیں، ان کو عوام کی طرف سے کوئی رسپانس ملنا وہ مجھے مشکل لگ رہا ہے. لیکن مصطفیٰ صاحب، ابھی ہم نے دیکھا کچھ سیاسی جماعتیں وجود میں آئیں، ان کا کیا حال ہوا؟ ایک پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنی، ایک استحکام پاکستان پارٹی بنی، کچھ عرصہ پہلے ایک پاک سرزمین پارٹی بنی تھی، ان کو بھی ضم ہونا پڑا. تو کیا ایسا لگتا ہے کہ شاید مزید سیاسی جماعتوں کی گنجائش نہیں ہے؟ جو موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سٹرکچر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو ایسا نہیں لگتا سر؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اسٹرکچر کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری جانب ان جماعتوں کا جو ڈیمائس ہوا، IPP ہو، PTI پارلیمنٹیرینز ہو، وہ شاید اس وجہ سے بھی ہوا کہ ان کے اوپر ایک بڑی ہونے کی ہیوی اسٹیمپ تھی. اور اس وقت ہمارے معاشرے کا جو بنیادی تضاد ہے، جس کی لوگ ریزولوشن چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آخر پاکستان میں حکومت کرنا، نظام حکومت چلانا، یہ ذمہ داری ہے کس کی؟ عوام یہ چاہتی ہے کہ یہ عوامی نمائندوں کے ذریعے ہی کیا جائے. تو جب تک یہ پرنسپل کانٹرڈکشن دور نہیں ہوگی، ملک بھی ترقی نہیں کر پائے گا. اور جماعتیں جو اس ڈیوائیڈ میں دوسری جانب نظر آئیں گی، ان کی اٹھان بھی مشکل ہے، اور لوگوں کی طرف سے ان کی ایکسیپٹنس بھی مشکل ہے. بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.